اور اس کشیدگی کو نیا رنگ دیا جا رہا ہے. اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اور ان کے ایکسٹرنلی بیٹھے ہوئے جو کمپنیز ہیں ان کی ہائرڈ یا ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو یہ پینٹ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ان کی جماعت کے خلاف کوئی بہت خوفناک قسم کی تعدیبی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور کریک ڈاؤن ہو گیا ہے. اور اس طرح تو جی ملٹری گورنمنٹس میں بھی نہیں ہوتا تھا. اور یہاں تک کہ خواتین کے اوپر جنسی تشدد کے الزام لگا دیے گئے جو انتہائی گھناؤنے اور گھٹیا الزامات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا جرم جس کی سزا قانون کے اندر موت ہے اس کی سزا الزام لگانے والے پہ غلط الزام لگانے میں بھی وہی سزا ہے اس کی. صرف اس لیے کہ آپ پبلک اوپینین کو اتنا زیادہ لوگوں کی سمپتی کو ادھر ٹلٹ کرنے کے لیے وہ الزام لگا دے. یہ انتہائی قابل مذمت نہیں بلکہ قابل گرفت ہونا چاہیے. اور میں بالکل حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں وزارت داخلہ سے کہ ایسے وہ تمام لوگ جنہوں نے بغیر کسی سبسٹنس کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی الزام کے یعنی کسی مدعی کے انہوں نے وہ الزام لگائے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور اگر کسی کے خلاف کسی پاس ثبوت ہے تو وہ سامنے لائیں. ہم قوم کو اشور کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی کلپریٹ ہوا تو اس کو بالکل نہیں چھوڑا جائے گا. لیکن یہ ایک نیا کام ہے کہ دنیا میں یہ جو سوشل میڈیا کمپین ہے یا آئی ٹی کی کمپینز ہیں یا اے آئی کی کمپینز ہیں اس کے ذریعے پبلک اوپینین مولڈ کرتے کرتے آپ فیک نیوز کو اس قدر حاوی کر گئے، اس قدر وہ اوپر چڑھ گئی ہیں کہ ہم حقائق ڈھونڈتے ہیں تو ملتے نہیں ہیں اور جھوٹ کے سہارے ہم اپنے تاثرات کھڑے کر رہے ہیں، لوگوں کو اوپینین بلڈ کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہماری وکٹری ہے. جھوٹ کے سہارے، غلطیوں کے سہارے، اس طرح ٹیکنالوجی کا سہارا لے کے غلطیوں پہ مبنی جو پرسپشن ہے وہ کھڑا کر کے نہ کسی جماعت کا فائدہ ہے، نہ اس سماج کا فائدہ ہے، نہ جمہوری نظام کا فائدہ ہے. میں سوال کرتا ہوں کہ 9 تاریخ سے پہلے کہ جو کچھ اس ملک کے اندر تماشا لگایا پی ٹی آئی نے، کیا ہوا تھا اس دن؟ عمران خان گرفتار ہوئے. عمران خان کی اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری پہ تو عدالتیں فوری حرکت میں آ جاتی ہیں، دن رات عدالتیں کھل جاتی ہیں. ان کو تو وہ مانگے ہوئے ریلیف بھی مل جاتے ہیں اور بن مانگے بھی مل جاتے ہیں. لہذا ان کو کیا ہو گیا؟ کیا اس ملک کے اندر ذوالفقار علی بھٹو یا ذوالفقار علی بھٹو شہید سے پہلے بھی اور بڑے بڑے قادر لوگ اس ملک کے گرفتار ہوئے، جیلوں میں رہے؟ بھٹو صاحب گرفتار ہوئے، بی بی شہید گرفتار ہوئی، نواز شریف گرفتار ہوئے. کون کون ہے اس ملک کے اندر؟ زرداری صاحب کتنا عرصہ ہے، باقی بے شمار کیا تھے. سوال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آمرانہ رولز کے خلاف کون سا جمہوری بندہ ہے جس نے سزائیں نہیں پائیں یا جیلیں نہیں کاٹی، گرفتاریاں نہیں جھیلیں؟ لیکن یہ اس کے اوپر جو کچھ ہوا، کیا اس سے پہلے بھی کوئی کریک ڈاؤن تھا؟ کیا 9 تاریخ سے پہلے بھی ان کے کارکن گرفتار ہو رہے تھے؟ کیا ان کی سوشل میڈیا ٹیمز کے خلاف جو ہیٹ پر سپیچ کے اوپر چل رہی تھی، کیا ان کے خلاف کو اس وقت بھی تادیبی کارروائی تھی؟ کیا تھا؟ جن لوگوں پہ باقاعدہ الزامات تھے ان کے بارے میں بھی، یعنی اگر آپ کو آج القادر ٹرسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کارروائیاں ہو رہی ہیں، جو بلایا جا رہا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ 9 تاریخ کے بعد کھلا ہے. اس سے پہلے اس پہ انویسٹیگیشنز ہو رہی تھی، کمیٹیاں بنی ہوئی تھیں اور کسی کو پوچھا نہیں گیا. کوئی اچانک چھاپے نہیں مارے گئے، کوئی شکوک و شبہات کی بنیاد پہ کسی کے خلاف ایکشن نہیں کیے گئے، بلکہ سالڈ ایویڈنسز اکٹھے کیے گئے. سارا ملک ہمیں کہہ رہا تھا، میڈیا والے دوست بھی پوچھ رہے تھے، سیاسی لوگ بھی ہمارے اپنے کارکن ساتھی ہم سے پوچھتے تھے کہ کیا کر رہے ہو؟
عمران خان تو جو پکڑتا تھا پکڑ کے لوگوں کو جیل میں ڈال دیتا تھا. آپ ابھی تک کسی کو پکڑ نہیں رہے ہو. انہوں نے یہ کچھ کر دیا, پکڑ نہیں رہے ہو. اور ہمارا یہی موقف تھا کہ وہ غلط کرتے رہے ہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم غلطیاں نہیں دہرائیں گے. اگر کسی کے خلاف کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تو ٹھیک ہے, لیکن ہم زیادتی نہیں کریں گے. ہم پہلے انویسٹیگیٹ کریں گے. اگر سبسٹنس ہوا, ایسنس ہوا, تو یقیناً قانون کے مطابق کارروائی ہو جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ 9 تاریخ کو جب مختلف فوجی تنصیبات پہ یا ان کے ہمارے جو مختلف ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے اوپر اٹیکس ہوئے, سول بلڈنگز ہماری جلائی گئی, گھراؤ ہوئے, سب کچھ ہوا, اس دن سے ایک ڈیبیٹ ہے کہ ہماری خواتین کے ساتھ بڑی توہین کی گئی. میجورٹی میں تو خواتین کو, میں آپ میڈیا والوں کو کہہ رہا ہوں, میجورٹی میں تو خواتین کو آپ نے کور کیا, ہر ایونٹ کور کیا. گرفتاریاں ہوئی ہیں خواتین کی, لیکن خواتین کی گرفتاریاں خواتین کی پولیس کے ہاتھوں ہوئی ہیں. ایک آدھ ایونٹ ایسا ہوا جس میں مرد پولیس والوں نے بھی خواتین کو پکڑا. اب دنیا بھر میں اس پہ ڈیبیٹ کرائی گئی کہ جی خواتین کے ساتھ بڑی جاتی ہے. ایک ہماری بہن, ہماری بیٹی ہے, جو بھی ہے اس نے غلط کیا صحیح کیا, ہماری بیٹی ہے, ہماری بہن ہے, اس کو بالوں سے پکڑا گیا, جس کی ہم نے مذمت کی کہ یہ بڑا غلط حرکت, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں سوال کرتا ہوں کہ ایک انڈیویجول کا سپونٹینیس ایکٹ, وہ خاتون پولیس والوں کو گالیاں دے رہی تھی, ان پہ دوپٹے پھینک رہی تھی, ان پہ پتھر پھینک رہی تھی, اور وہ برداشت کرتے رہے. ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب ایک بندے کو وہ برداشت نہیں کر سکا اور اس نے ایک غلط حرکت کر دی. لیکن کیا یہ حکومت کی پالیسی تھی؟ کیا یہ پولیس کے ادارے کا اوورآل کوئی پلان تھا؟ کیا یہ آئی جی نے یا کسی سینئر افسر نے کہا ہوا تھا؟ یا ایک پولیس کے کانسٹیبل کا, جو میری طرح آپ کی طرح ہمارے نوجوانوں کی بچوں کی طرح ہے, اس نے کوئی حرکت اس سے ہو گئی, اور وہ بھی گالیوں کے جواب میں, توہین کے جواب میں. اور میں پوچھتا ہوں آج ساری دنیا کے لوگوں سے, امریکہ کی پولیس والوں کو گالیاں دو تو برداشت کرتے ہیں؟ اسکینڈینیویا کی پولیس بڑی مہذب ہے, اس کے منہ پہ تھپڑ مارو تو وہ آگے سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں آئیے, اچھا آپ کو پھول پیش کرتے ہیں. 1 منٹ نہیں لگاتے اور گردن سے پکڑ کے زمین پہ پھینک لیتے ہیں, اور کوئی تمیز نہیں ہوتی. آج ہمیں ساری دنیا کہہ رہی ہے خواتین کا احترام, کوئی تمیز نہیں ہوتی وہاں پہ خواتین کا اور مردوں کا. ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, ہمیں ان کا بہت احترام ہے. ہم ایک مغربی معاشرہ نہیں ہے, ہم بشر کی سوسائٹی ہے. ہمیں اپنی ماؤں کا احترام کرنا ہے, بچیوں کا. لیکن ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی احترام کرانا ہے, ان سے بھی گزارش ہے. ہمیں بڑی خوشی ہے, کوئی معاشرہ ایسا نہیں چل سکتا جہاں پہ عورت اور مرد دونوں گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح نہ چلیں. پیپلز پارٹی کا تو یہ یقین ہے. لیکن آپ سیاسی عمل میں آتی ہیں تو آپ کو اپنی ڈگنیٹی کا, اپنے احترام کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہوگا. آپ کو نوجوان بچوں کی طرح, لڑکوں کی طرح, مردوں کی طرح اگر آپ بہیو کریں گے, اس کے جواب میں اگر کوئی حرکت ایسی ہوتی ہے تو پھر یہ سیاسی عمل ہوگا. یہ اچھی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں, لیکن ہمیں تھوڑا سا اس کا, ان کو بھی لحاظ رکھنا ہے. اور ہمیں بہت احترام ہے, ہم بہنوں بیٹیوں والے ہیں, بچوں والی ہیں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ دنیا کے مہذب ممالک ہمیں جو سناتے ہیں, ہم تو ان جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں, ہماری قیادتوں کو. یہاں تو کسی کو ایک دن جیل میں رکھا گیا تو ان کی چیخیں نکل گئی. ہماری قائد کو تو مہینوں نہیں سالوں سکھر کی C کلاس جیل میں رکھا گیا, 45-40 ڈگری ٹیمپریچر پہ. محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو جوان سالی میں. ہم نے تو کبھی اس پہ اعتراض نہیں کیا تھا. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر وہاں ہوا تھا تو آج بھی ہو. نو, ناٹ ایٹ آل, بالکل نہیں. اب نہیں ہونا چاہیے. اسی لاہور شہر میں لاٹھیاں پڑی, سر پھٹے, کون سا ہمارا قائد؟ ہم تو پھانسیوں تک گئے. ہم سارے, ہم پہ تشدد ہوئے. ہماری خواتین کے قلعوں میں بند کی گئیں. اس وقت تو عالمی ضمیر نہیں جاگا تھا. لیکن ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آج بھی ایسا. نو, بالکل نہیں. ہمارے ساتھ ظلم ہوا تھا, آج ظلم نہیں ہوگا. ہم اشور کریں گے کہ ظلم نہیں ہوگا, لیکن قانون کا اپنا رستہ ہے, قانون کو اپنا رستہ لینا ہے. میں پھر کہوں گا, اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو اس ثبوت کو سامنے لائے, اور اگر کہیں
کوئی بھی ذرا بھر کسی خاتون کی عزت کا سوال پیدا ہوا تو میں پہلا بندہ ہوں گا، ہم آگے بڑھ کے ان ہاتھوں کو پکڑیں گے، بالکل قانون کی زد میں لائیں گے اور ان کو سزاوار ٹھہرائیں گے۔ الزامات کی ایک بارش ہے، میڈیا کا استعمال ہے، سوشل میڈیا کا استعمال ہے، جماعت ٹوٹ رہی ہے اور گروپ بن رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ بھائی اگر پیپلز پارٹی میں کچھ لوگ آئے ہیں، اور بالکل آئے ہیں، بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، ذرا یاد کیجئے نا 2018 میں کون سی جماعت ہے جہاں سے لوگوں کو بھیج کے جہاز بھیجے گئے تھے؟ اگر ہمارے لوگ غلطیاں کر گئے، وہ کسی اصول کے تحت نہیں گئے تھے، وہ کسی انقلاب کے لیے نہیں گئے تھے، انہیں پتا تھا عمران خان کتنا انقلاب لائیں گے، ان کو شک پڑ گیا تھا کہ انہوں نے سیٹیں وہاں سے ملیں گی، وہ سیٹیں لینے گئے تھے۔ اب انہیں پتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے عمران خان اور ان کی جماعت کا ایکسپوجر ہو گیا، پتا چل گیا کہ کیا ہیں۔ اگر اب وہ واپس اپنے گھر آتے ہیں تو یہ ہمارے ہی لوگ تھے، کل ہمارے جانے پہ تو کسی کو تکلیف نہیں ہوئی تھی ہمارے سے، آج اگر واپس آ رہے ہیں تو بہت اعتراض ہو رہا ہے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے۔ بٹ ایون دین ہم جماعتوں کے اوپر پابندیوں کے خلاف ہیں۔ ہاں، اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی ہے، اگر کسی نے کوئی قانونی طور پہ جرم کیا ہے، اس کے خلاف ہمارے لوگ تھے، کل ہمارے جانے پہ تو کسی کو تکلیف نہیں ہوئی تھی ہمارے سے، آج اگر واپس آ رہے ہیں تو بہت اعتراض ہو رہا ہے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے۔ بٹ ایون دین ہم جماعتوں کے اوپر پابندیوں کے خلاف ہیں۔ ہاں، اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی ہے، اگر کسی نے کوئی قانونی طور پہ جرم کیا ہے، اس کے خلاف فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، اور فیئر ٹرائل کے نتیجے میں ان کو جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ اس وقت بہت ڈیبیٹ ہے، اور پیپلز پارٹی کے لیے یقیناً یہ بڑا لمحہ فکریہ، بڑا مشکل لمحہ ہے۔ ہم ساری زندگی فوجی رول، فوجی عدالتوں، خصوصی قوانین، ان کے خلاف رہے، ان کو رجسٹ کرتے رہے، اسمبلیوں میں بھی کرتے رہے، ایسی قانون سازی کے بھی خلاف رہے، اس لیے کہ یہ قانون ہمیشہ ہمارے خلاف استعمال ہوئے، سب سے زیادہ ہمارے خلاف استعمال ہوئے ہیں۔ بٹ ایون دین آج اگر اس وقت ملک کے اندر کوئی نیا قانون بنایا گیا ہے، یقیناً پاکستان کی تاریخ میں بہت ایک بڑا خوفناک دن تھا یہ جو حرکت کی گئی ہے، اور یہ حرکت کو سپونٹینیس کوئی لڑکوں کا، چند لڑکوں کی یہ نہیں تھا کہ سپونٹینیسلی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کچھ حرکت کر دی۔ اگر لاہور میں لوگ نکلتے ہیں، ادھر لبرٹی میں اکٹھے ہوتے ہیں، ادھر عثمان پارک میں اکٹھے ہوتے ہیں، منزل ایک ہے، ایک ہی جگہ جانا ہے۔ پکڑا کس نے ہے؟ رینجرز نے۔ مال روڈ کے اوپر ڈی جی رینجرز کا گھر ہے، وہاں تو کوئی آواز نہیں آتی، وہاں تو نعرہ نہیں لگتا، اس طرف کوئی رخ نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیوں نہیں ہوا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں نہیں ہوتا، پولیس کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگتا، لیکن قائد اعظم کے ہاؤس پہ جا کے اٹیک کرنا ہے، سب کی منزل وہ ہے۔ کراچی میں نکلتے ہیں، فوجی تنصیبات پہ ہے، میاں والی میں نکلتے ہیں، فوجی تنصیبات پہ ہے، فیصل آباد میں نکلتے ہیں، فوجی تنصیبات پہ ہے، پشاور میں نکلتے ہیں، فوجی تنصیبات پہ ہے، دیر میں نکلتے ہیں، فوجی تنصیبات پہ ہے۔ کیوں؟ There is a method behind this madness. اس کو ایکسپلور ہونا چاہیے، اور یہ قانون ہے ملک کا۔ اس وقت یہ اچھا ہے برا ہے، قانون ہے، ہم کوئی نیا قانون نہیں بنا رہے، ہم کسی نئے قانون کے تحت لوگوں کو نہیں لا رہے۔ 3 طرح لوگوں کے ٹرائل ہونے ہیں، ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے۔ پہلا سول لا، کرمنل لا کے تحت جن لوگوں کے عام جرم ہے، کسی نے سڑک بلاک کی، کسی نے کچھ کیا، ٹریفک ہیزارڈ ہوا، اس کے خلاف، سوشل میڈیا کے لاز کے خلاف اگر کسی نے اس میں استعمال کیا ہے، اور اگر کوئی ایکٹ آف ٹیرر ہوا ہے تو ATA کے قانون کے تحت، جو آلریڈی قانون ہے ملک کا۔ اور اگر کوئی بندہ کسی کا کیا ہوا جرم آرمی ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے تو وہ بھی پہلے اس سول کورٹ کو سیٹسفائی کیا جائے گا کہ یہ آرمی ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے جرم، تب اس کی ہینڈنگ اوور ہوتی ہے، اس کا ٹرائل ہوگا۔ اس ٹرائل کی پہلی اپیل آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے آرمی ایکٹ کے تحت، لیکن ہم نے یہ انشور کیا ہے، یہ ہمارے دور میں ہی ہوا، کہ اس کے خلاف آرمی چیف کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اس کی اپیل ہوگی، ہائی کورٹ کی اپیل کے بعد اس کی سپریم کورٹ میں اپیل ہوگی۔ سو اگر ملٹری ایکٹ کے تحت کسی کا ٹرائل ہوتا ہے، اور وہ اس صورت میں ہوگا کہ ملٹری وہ اس قانون کے زمرے میں آتا ہے،
تو اس کو 2 نہیں 3 اس کو اپیلیں اویلیبل ہوں گی. ATA کے تحت 2 اپیلیں ہیں. ATA کے قانون کے تحت یا کرمنل لا کے تحت 2 اپیلیں ہیں. یعنی جو ٹرائل کورٹ کرے گی پھر ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ. یہاں ملٹری کورٹ کرے گی, اس کی اپیل آرمی چیف کے پاس, اس کی اپیل ہائی کورٹ میں, اس کی اپیل سپریم کورٹ میں. یہ بات درست ہے کہ ہمیں اس قانون کا جو ماضی میں استعمال ہوا وہ بہت خوفناک ہے. ہماری بڑی سینسٹیوٹیز ہیں اس کے ساتھ, اور ہم دنیا کو بھی کہتے ہیں. اور یہ ہمارے ہاں نا کچھ اور زیادہ بڑا ہائپ ہو گئی ہے, پتہ نہیں ہر بندہ بڑا جناب آج کل اس پہ شور ہو رہا ہے. ہیومن رائٹس, بھائی ہم سب سے زیادہ ہیومن رائٹس والے, ہم سے زیادہ کون ہے؟ ہم تو عورتوں کے, مردوں کے, بچوں کے, مائنورٹیز کے, ہم کس کے. ہم تو اس ملک کے اندر وہ طبقات جن کو لوگ ہاتھ لگانا, ان سے ہاتھ ملانا قابل نفرت سمجھتے تھے, ہم تو ان کو بھی سینے سے لگا کے چلنے والے ہیں کہ جناب وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. ہم سب کے لیے قانون سازی کرتے ہیں, سب کو پروٹیکٹ کرتے ہیں.